راوی قرآن پاک کے قرآن ہم تک پہنچانے والے حضرات صحابہ کرام ہیں، تو یہ بھئی 3 راوی ہیں۔ صحابہ پہ اعتراض کیا گیا، اللہ نے فرمایا ایمان لے آؤ۔ تو جب لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا ہم ان پاگلوں جیسا نعوذ باللہ ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا، فرمایا یہی تم پاگل ہو جو کہنے والے ہو، جو بکواس کرنے والے ہو، یہ لوگ پاگل نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تشریح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ پیش کیا محمد الرسول اللہ، اس کے ساتھ اب کچھ دلائل بھی چاہیے تھے نا۔ دیکھو نا یار، عدالتاں دے وچ تسی بھی جاندے ہو، دعویٰ کردے ہو، تھوڑے کول دلائل اور گواہ ہونے ضروری ہے۔ اگر تھوڑے کول کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی گواہ ہی نہیں، تو پھر تھوڑا مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ صحابہ کرام دے سامنے بھی دین اترے ہے، قرآن اترے ہے، اس قرآن نو پہنچاون والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات، آپ دی شان، مرتبہ، مقام، آپ دی پوری زندگی 63 سالہ زندگی پہنچاون والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اگر انہاں نو بھئی دوسرا منکر کہہ دیتا گیا، نعوذ باللہ، اگر برا بھلا کہہ دیتا گیا، پھر ظاہر گل ہے اسلام سارا ہی بدنام ہو جاسی، کیونکہ اسلام نو پہنچاون والی اگر شخصیت اگر دلیل کمزور ہو جاوے تو دعویٰ اپنے آپ خارج ہو جاندہ ہے۔ لہٰذا دلیل نو مضبوط کرن واسطے ہمیشہ دعوے نو مضبوط کرن واسطے دلیل بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر دلیل مضبوط ہو سی تو دعویٰ بھی مضبوط ہو سی، اگر دلیل کمزور ہوئی تو دعویٰ بھی کمزور ہو سی۔ اسے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کا دعویٰ ہے، یہ کلمہ دعویٰ ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بھئی شان بیان کی تھی اور دعوے دے نال دلیلاں دیتیاں۔ پہلی دلیل دیتی والذین معاہ، کہ محمد و رسول اللہ، اللہ دے رسول نے لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی عبادت لائق نہیں، محمد و رسول اللہ، اللہ دے رسول نے دلیل کی ہے والذین معاہ، دلیل یہ ہے کہ جو لوگ میرے محبوب کے ساتھ ہیں۔ آگے دوسری دلیل کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، جو کافروں پہ سخت ہیں، منافقوں پہ سخت ہیں، مشرکین پہ سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں شیر شکر ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں پیار میں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس حال میں کہ تو دیکھے گا ان کو کبھی رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت خوبصورت گل آکھی ہے، کوئی یہ نہ آکھے بھئی سجدے ایویں ہی کر دیں لوگاں وکھاون واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دا بھی جواب دے دیتا، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سجدے اس واسطے کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اے نہیں بھئی دنیا والے کہنے تو بڑے سجدے کر دیں، بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تابعدار نے، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ، بلکہ اے لوگ ایسے لوگ نے کہ سجدہ کر دینے، رکوع کر دینے صرف اللہ دی رضا واسطے، زکوٰۃ دینے تے او بھی اللہ دی رضا واسطے، کلمہ پڑھے تو او بھی اللہ دی رضا واسطے، زکوٰۃ نماز کر دینے او بھی اللہ دی رضا واسطے، صدقہ خیرات کر دینے او بھی اللہ دی رضا واسطے۔ اچھا، مزے دی ایک گل ہے کہ اللہ رب العزت نے جتھے
اپنے محبوب دا ذکر مثال دے طور اتھے کیتا ہے نا محمد الرسول اللہ، نال ہی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تابع دار شاگرد وفادار جو شاگرد ہیں انہاں دا بھی نال ذکر کیتا، یعنی نال ہی انہاں دا ذکر جوڑ دیتا۔ اور ویکھو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب واسطے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے میرے محبوب تینوں اسی ایسا اجر عطا فرماونا ہے جڑا ختم ہونے والا نہیں، یعنی اے میرے محبوب تیرے سجدے، تیریاں نمازاں، تیریاں زکاتاں، تیرے حج، تیرے عمرے، اے میرے محبوب جڑے تو حج کیتی ہے، جڑے تو عمرے کیتے نے، اے میرے محبوب جڑے تو سجدیاں دے اندر میرے اگے رو رو کے دعاواں منگیاں نے، اے میرے محبوب یہ سارا کچھ تا ادا اجر کیے غیر ممنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے میرے محبوب ایسا اجر تینوں اسی دے رہے ہیں جڑا ختم ہونے والا ہی کوئی نہیں۔ اور نال پھر صحابہ نو ہی ملایا، صحابہ دے بارے کی فرمایا، صحابہ دے اجر نو ہی نال ذکر فرمایا دوسری جگہ تے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ پیچھے والی آیت نو ویکھو نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جڑے ایمان لے آئے، اچھے اعمال کیتے، انہاں نو اللہ رب العزت ایسا اجر عطا فرمائے گا، فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جڑا نہ ختم ہونے والا اجر ہو سی۔ اپنے محبوب واسطے فرمایا لا اجرن غیر ممنون، اور صحابہ دے بارے کی فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ اچھا دوسری جگہ دیکھو نبی علیہ السلام واسطے اللہ تعالیٰ نے کفار دتے غلبے دا اعلان فرمایا، فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور صحابہ دے بارے بھی فرمایا اکٹھا اللہ تعالیٰ فرما سکتے ہیں بے مومنین نو اور صحابہ کرام نو اور حضور علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا کافران تے، لیکن اللہ تعالیٰ نو پتہ ہے عبادت کو یہ اعتراض نہ کرے، یہ سوال نہ اٹھاوے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آکھیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اے لفظ بولے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے بارے علیحدہ لفظ بولیا اور صحابہ اور مومنین دے بارے علیحدہ لفظ بولیا۔ کی لفظ بولیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگے دیکھو حضور علیہ السلام کو بھی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، فتح عطا فرمائی، فتح مکہ دے موقع تے اللہ تعالیٰ نے واضح فتح اپنو عطا فرمائی، اور کی اعلان فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک واضح طور پہ فتح عطا فرمائیے، یعنی فتح مکہ کی شکل میں۔ اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، یعنی ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ جوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح چوتھی جگہ دیکھو اللہ تعالیٰ اور فرشتے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی دوتے درود بھیج دیں، اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے اور مومنین حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تے درود بھیج دیں۔ اور نال ہی صحابہ کرام دے اگلی جگہ تے ایک اور جگہ تے فرمایا تذکرہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ صحابہ کرام دتے بھئی اللہ دے فرشتے اور اللہ دی ذات رحمت فرمان دیئے، آرام نال بوے کہ ہے اگے دیکھو پنجویں جگہ تے اللہ رب العزت نے جس طرح انبیاء کرام دا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دا بھی انتخاب فرمایا۔ کی فرمایا
اللہ یستوی من الملائکتی، یعنی ملائکہ میں سے بھی، رسولوں میں سے بھی، نبیوں میں سے بھی اللہ نے کس کو چنا؟ اپنے محبوب علیہ السلام نو چنیا۔ اگے صحابہ دے بارے فرمایا، باقی امت دے وچوں، باقی لوگاں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے صحابہ دا انتخاب فرمایا۔ کیا خوبصورت فرمایا، صحابہ دا انتخاب۔ اور رسن الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کمال کی بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی ویکھو جتھے جتھے صحابہ اللہ نے اپنے محبوب دا تذکرہ کیتا، باقی دوسری جگہ تے نال نال اپنے صحابہ کرام دا بھی تذکرہ کیتا۔ ہن دیکھو نا غزوہ بدر دے موقع تے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے بارے فرمایا کہ میں تھانوں اطمینان عطا فرمایا، تو کی لفظ استعمال فرمایا؟ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَىٰ رُسُلِ، کہ اے میرے محبوب تیرے اتے اسی سکینہ نازل فرمائی، اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائی، اور نال ہی صحابہ کرام دا بھی تذکرہ فرمایا۔ فَأَنزَلْنَا السَّكِينَةَ عَلَىٰ رُسُلِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جس طرح اپنی رحمت حضور علیہ السلام دی ذات گرامی تے نازل کیتی ہے، اسی طرح فرمایا میں مومنین تے بھی اپنی رحمت اور فضل عطا فرمایا۔ یعنی کہ جس طرح اللہ فرما رہے ہیں صحابہ واسطے علیحدہ لفظ لے آ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام واسطے علیحدہ لفظ لے آ رہے ہیں۔ بھئی کوئی اے نہ آکھے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے رحمت نازل ہو رہی ہے، صحابہ نعوذ باللہ اسلام تو پھران آلیاں یا پھر گئے، لہذا انہاں تے رحمت نہیں ہوئی۔ اللہ نے پہلے اپنے محبوب تے فرمایا کہ میرے محبوب تے رحمت نازل ہوئی، برکت نازل ہوئی، اور نال ہی فرمایا والمؤمنین، اور صحابہ کرام تے بھی رحمت اور فضل میرا نازل ہونا شروع ہو گیا۔ تو دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے جوڑے ہے۔ اور دیکھو نبی علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے سامنے عرض کرنے لگے، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میں فرعون کول جانا چاہنا، اسلام دا اپنے دین دا اپنے موسوی پیغام پہنچانا چاہنا، دین دا پیغام پہنچانا چاہنا۔ کہتے ہیں یا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میری زبان تو گرہ لگی ہوئی ہے، میری زبان نو کھول دے۔ ایک تو میرے بھائی نو میرے نال بھیج دے ہارون نو، اور اسی طرح میری زبان بھی کھول دے۔ اور اپنے محبوب دے بارے کی فرمایا؟ اپنے ساڈے محبوب نے حضور علیہ السلام نے اللہ دے سامنے سفارش نہیں کیتی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول، بلکہ اللہ نے خود فرما دیتا الم نشرح لک صدرک۔ اور مزے دی گل دیکھو صحابہ دے بارے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یعنی کہ تسی حیران رہ جاؤ گے جتھے اللہ تعالیٰ نے کافی سارے مقامات تے قرآن پاک دے اندر مختلف جگہ تے جتھے صحابہ کرام دا یعنی جتھے اپنے محبوب دا تذکرہ کیتا، نال ہی صحابہ کرام دا تذکرہ کیتا، اور نال ہی دسیا بھی جس طرح میری رحمت میرا فضل، جس طرح چناؤ میں دوسرا انبیاء دا کیتا، اپنے نبیاں دا کیتا، اسی طرح میں نے اپنے محبوب دا بھی چناؤ کیتا۔ جس طرح میں صحابہ دوتے اطمینان نازل کیتا، رحمت نازل کیتی، اسی طرح صحابہ دوتے اطمینان اور اپنی رحمت نازل کیتی۔ خلاصہ بہرحال یہی ہے کہ جس طرح نبی دے اجر دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نو میں اجر غیر ممنون فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو ایسا اجر عطا فرمایا جڑا نہ ختم ہونے والا ہے، اور صحابہ دے بارے بھی فرمایا کہ اے ایسے لوگ ہیں جڑے ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال کیتے ہیں، انہاں واسطے بھی نہ ختم ہونے والا اللہ فرما رہے ہیں، میں اعلان فرما دیتا ہے نہ ختم ہونے والا میں اجر لکھ دیتا ہے اور تھوڑے واسطے رکھ دیتا ہے قیامت تک آن والے انسانوں واسطے۔ صحابہ دا دفاع بھی ضروری ہے۔ یہ دا دفاع کیوں ضروری ہے؟ اس واسطے کہ صحابہ کرام دا دفاع خود اللہ دی ذات نے کیتا ہے، خود اللہ دی ذات نے دفاع کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو دیکھ لو، انہاں تے تبرہ کیتا، سکے والد نے ایک چھوٹی جی گل آکھی، بھئی ہر آئے دن کدی کوئی غلام آزاد کر، کدی کوئی غلام آزاد کر، کدی کچھ کر، کدی کچھ کر۔ بھئی کوئی غلام آزاد کراونا ہے تو کوئی دوسرا اچھا خاصا، کوئی حسن آلا، کوئی جمال آلا، کوئی خوبصورت غلام آزاد کروا۔
ہر آئے دن تو یعنی غلام آزاد کروا رہے ہیں، 80-90 ہزار درہم تو لٹا چھڑیا غلام آزاد کراون تے ایک ہی کردا پے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیتا، اللہ نے فرمایا اتنا اعتراض بھی اللہ دی ذات جڑا گوارا نہیں کیتا، جواب دے دیتا بھئی یہ مال جڑا ایویں نہیں لٹیندا ہے تا اپنی پاکیزگی واسطے لٹیندا ہے، اللہ دی رضا واسطے لٹیندا ہے۔ اور صحابہ دے بارے کافراں مشرکین نے آکھیا سی انہاں دے وانگ ایمان لے آویے، انہاں پاگلاں نعوذ باللہ بے وقوفاں دی طرح، اللہ اے دا بھی جواب دے دیتا۔ دوسری گل ہے صحابہ دا دفاع اس واسطے بھی ضروری ہے بھئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا دفاع خود کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ دا احترام کرو، اکرمو اصحابی، میرے صحابہ دا احترام کرو، میرے بعد انہاں نو بھئی برا بھلا نہ آکھنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما گئے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے فرمایا لوگو بعد وچ آون والے اگر لوگ احد پہاڑ دے برابر سونا چاندی خرچ کرن اللہ دے رستے دے اندر، بعد وچ آون والے لوگ، اور میرا صحابی ایک مٹھی جو یا ادھی مٹھی جو اللہ دے رستے خرچ کرے، بعد وچ آون والا سونا چاندی احد پہاڑ دے برابر خرچ کر رہا ہے، ایک مٹھی نو نہیں پہنچ سکتا، میرے ایک صحابی دی ایک مٹھی نو نہیں پہنچ سکتا۔ کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے۔ اور احد پہاڑ دے بارے تساں سنے ہویا کتنا لمبا چوڑا ہے، 15 کلومیٹر دے فاصلے تے احد پہاڑ پھیلیا پہ ہے، اور تقریباً 3000 فٹ دے قریب یا اس تو زیادہ جڑا ہے اونچائی دے وچ موجود ہے۔ اتنا بڑا سونا پہلے پیدا کرو نا، اتنا بڑا سونا تو پوری دنیا کو اس وقت نہیں ہے، پوری دنیا دے کسی بادشاہ یا کسی ملک کو نہیں ہے۔ 15 کلومیٹر اور 3000 فٹ لمبا چوڑا یعنی کہ کسی کو سونا نہیں ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے بے بعد علیہ اسی نہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ تو لگ کے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام نسائی، ابو داؤد، قیامت تک آن والے انسان، دنیا جہاں دے انسان اگر سارے مل جان پھر بھی صحابہ کرام دی ایک مٹھی جو دیتی ہوئی ان دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسے واسطے میں کہہ رہا ہوں انہاں دا دفاع ضروری ہے۔ تیسری گل انہاں دا دفاع اس واسطے بھی ضروری ہے کہ قرآن دے راوی ہیں، جس طرح میں پہلے تمہید چاکھیا کہ قرآن نو پہنچاون والے ساڈے کول، اگر ویکھو نا میں پہلے گزارش کی تھی محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ دعویٰ فرما رہے ہیں، یا اللہ دلیل کیے، دلیل نال دے دیتی والذین معہ۔ اور ویکھ لو اگر دلیل کمزور ہو جاوے دعویٰ کمزور ہو جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ربوبیت تے دلیل کیے، زمین آسمان اے دن رات صبح شام، اے اللہ رب العزت دی ربوبیت تے دلیل نے۔ اگر اے دوسرا زمین آسمان ایک منٹ بھی اگے پیچھے ہو جان، ایک منٹ بھی اللہ دی نافرمانی ایک منٹ بھی نہیں کر دے، اور اس تو یہ بھی ثابت ہو گیا اللہ دے رسول دے جڑے صحابن وہ اللہ دے رسول دی نبوت دی دلیل ہیں، وہ بھی ایک منٹ واسطے اللہ دے رسول تو جدا ہون واسطے تیار نہیں، گمراہ ہون واسطے تیار نہیں۔ اور تسی